اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز سے اس حقیقت کو رکھا کہ اللہ پاک نے مختلف عذاب جو ہیں کیوں بیان کیے ہیں، ایک ہی سزا کو قرآن مجید نے کیوں نہیں بیان کیا۔ مختلف سزائیں جو ہیں وہ دراصل مختلف اعمال کی جو ہے وہ جو صورت بنتی ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سزا اس وقت یہ ہوگی کہ جو اس نے کیا ہوگا وہ اس پہ بیتے گا۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے، یعنی جو اس نے کیا ہوگا، یعنی جو اس نے عمل کیا ہے۔ جیسے اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عمل انسان اس دنیا میں کرے گا وہ پورے جسم کے ساتھ قیامت کے دن موجود ہوگا۔ ایک تو یہ واضح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان کرے گا، جو تکلیف کسی اور کو پہنچی ہے وہ اس کی اپنی روح پہ بیتے گی۔ وہ اس کی روح بھی، یعنی وہ پھر جگ بیتی نہیں ہوگی، آپ بیتی ہوگی انسان کی۔ یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے، وہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کی اپنی ذات پہ بیتے گا۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ چیز ہم پہ نہیں بیتے گی۔ تو اور ایک بات جو اہم ہے اس حوالے سے میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو میں یعنی وہ لوگ، جیسے کل میں نے تھوڑا سا بیان کیا آپ کے سامنے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اور پھر لوٹ کے آئے واپس، تو ان میں سے یعنی بہت سے لوگوں کو دیکھا، یعنی پڑھا کتابوں کے حوالے سے، تو انہوں نے ویسے تو قرآن مجید نے، جیسے میں نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انسان نے کہا، یعنی بائی چوائس تھا یہ بات۔ اور یہ ہمارا اپنا بائی چوائس فیصلہ تھا کہ ہم نے کن کے ہاں پیدا ہونا ہے اور کیسے کس علاقے میں پیدا ہونا ہے، یہ بھی بائی چوائس تھا۔ لیکن وہ دور جدید کے لوگوں نے کہا ہے، لیکن قرآن مجید نے بائی چوائس یہ کہا ہے کہ انسان سے جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قالوا بلا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ روحوں سے گفتگو وہاں پہ کی گئی۔ اب قرآن مجید نے بس اتنا ہی ذکر کیا ہے، چونکہ سب سے اہم مسئلہ خدا کی ذات کا تھا۔ باقی معاملات تو اتنے اہم نہیں ہیں، چونکہ اسلام اسے اہم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے ہاں پیدا ہوئے، یہ اہم نہیں ہے۔ کس علاقے میں پیدا ہوئے اہم نہیں ہے، کس ملک میں پیدا ہوئے اہم نہیں، یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، چونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ مزاج کیسا تھا آپ کا، اس کے بارے میں چونکہ قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہونا بھی آپ کتنے خوبصورت تھے یا کتنے بدصورت تھے، آپ کتنے معیار حسن پہ پورے اترتے تھے اور کتنے معیار حسن پہ پورے نہیں اترتے تھے، اس کے بارے میں چونکہ سوال نہیں ہونا نا، تو اس لیے پھر سوال کس کے بارے میں ہونا ہے کہ اللہ کی وحدت کے بارے میں۔ جو انسان جس مقام پر ہے، جس لیول پہ ہے اور جس سوچ کا مالک ہے، سوال اس سے ایک ضرور ہوگا، اور وہ کیا کہ کیا تم نے خدا کی وحدت کو مانا یا نہیں مانا۔
چونکہ یہ وحدت انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور اگر انسان بظاہر دیکھتا ہے تو اس کو حقیقت بھی سامنے نظر آتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان سے جو کچھ اس وقت ہوا، اچھا دیکھیے کچھ روحوں نے دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا، جو میں دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، کچھ روحوں نے فیصلہ کیا دنیا میں جانا ہے، کچھ روحوں نے کہا پروردگار ہم نہیں جانا چاہتے، تو وہ نہیں آئیں، وہ وہیں پر ہیں۔ یعنی ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے، سینٹر میں بیٹھنا ہے، کمپلونا میں رہنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ تو چونکہ ہمارا فیصلہ تھا تو ہم نے اتنی تراویح پڑھنا ہے، اتنا قرآن یاد کرنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے، اور اتنی مشکلات سے گزرنا ہے۔ یہ ہمارے بائی چوائس تھا ہمارا فیصلہ، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح کی کنڈیشن جو ہے آپ کی ہوگی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان آزمائشوں سے ہم گزر جائیں گے۔ لیکن اصل جو مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ پاک نے خود یہ کرم فرمایا کہ ہم پچھلا آزمائش تو اسی وقت بنتی ہے نا کہ پچھلا ہم روحانی طور پہ بھول جائیں۔ اگر وہ یاد ہوتا تو پھر تو آزمائش کوئی نہیں تھی، پھر تو ہم یعنی جب پیچھے ہمارے ساری چیزیں بالکل اس طرح گزشتہ سے پیوستہ اگر ہماری زندگی ہوتی تو یہ آزمائش تو نہیں تھی، لیکن ہماری سلیٹ کو بالکل صاف رکھا گیا۔ ہم یہاں پہ آ کے بھول گئے کہ ہم نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا، یا ہم نے بائی چوائس یہ وعدہ کیا تھا، ہماری چوائس تھی، ہم نے چنا تھا اس وعدے کو، تو سلیٹ صاف ہے ہماری۔ اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو بتایا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، یہ انسان کو بتایا ہے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے، ہم نے انسان کو بتایا ہے امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، ہم نے انسان کو بتایا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی ذات کے اندر رکھا ہے فجور اور تقوی، دونوں چیزوں کو، دونوں طاقتیں موجود ہیں، نیکی کرنا چاہیں تو بھی، برائی کرنا چاہیں تو بھی، یعنی ہم نے انسان کو یہ چیز عطا کی ہے، اگر آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس کی سلیٹ کو صاف رکھا ہے۔ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں پیپر شیٹ دی جاتی ہے تو صاف ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ اوپر ایک نام وغیرہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے پیپر کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پہچان دینے کے بعد، آپ غور فرمائیں کہ جب ہمیں پوری پہچان نہیں ہوتی تو اللہ نے اس کا کوئی پرسش ہی نہیں ہے، یعنی جب بچہ فوت ہو جائے تو اس سے کوئی سوال نہیں ہے، چاہے وہ مشرک کا ہو، چاہے وہ کافر کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، بلوغت سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مرفوع القلم، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک دیوانہ سا آدمی ہے، اب دیوانہ آدمی چاہے وہ 20 سال کا بھی ہو جائے، 30 کا ہو جائے، 40 کا ہو جائے، اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ یعنی جو اس طرح کی کنڈیشن میں مختلف حالات کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح اور بھی، تو ان سے کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس اب انہیں شیٹ کیسے دی جائے، جو خیر و شر میں فرق کر سکتے ہیں انہیں شیٹ دی گئی، ہمارے پاس شیٹ موجود ہے، ہم اس پیپر شیٹ کو انسان کو عطا کی گئی ہے، مسلمان کو نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ بڑی ایک اہم چیز ہے، وہ ہے ہمارا ڈی این اے، جس پہ آج سائنس پہنچی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ڈی این اے میں وہ سب کچھ محفوظ ہے جو ہماری ذات میں ہے، یعنی وہ ہمارا کوڈ ہے۔ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو اللہ کی وحدت کے حوالے سے اور قیامت کے دن اٹھنے کے حوالے سے بھی، قیامت کے دن اللہ پاک جب فرمائیں گے ہمیں تو ہم اٹھیں گے، تو یقینی بات ہے کوڈ تو اللہ کے پاس ہوگا، تو اس کوڈ کے ذریعے ہم اٹھیں گے۔ اب اٹھنے کا مسئلہ بھی ہمارے لیے، یعنی ہم ذرے بھی ہوں گے، اگر ذرے میں موجود تو کوڈ ہوگا، کیونکہ اب جو کوڈ ہے وہ بھی تو نطفے میں موجود ہے نا، پانی کے قطرے میں موجود ہے نا، جو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کم ہو، تو اس میں کوڈ موجود ہے، اور ڈی این اے ہے۔
تو اسی سے انسان بن رہا ہے جب دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے، جسے قرآن مجید آج ہم نے اس آیت پاک کو پڑھا کہ جس میں میاں بیوی کا باہم ملاپ کی صورت میں انسان جو ہے یا اولاد جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ دو چیزیں بڑی اہم تھیں، اور اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے میں آپ کے سامنے بڑے اختصار سے قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 59 آیت پاک ہے کہ جس میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے حاکم ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب حاکم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاکم کا تعلق بالکل نیچے سے چلتا ہے، یعنی نیچے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کمونے میں ہے، کہاں سے نیچے سے چل رہا ہے نا، اوپر تک حاکم جو ہے وہ جاتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی کیا ان کی ہر اچھی اور بری بات کو ماننا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر بات کہیں پر جھگڑے کی آ جائے تو پھر چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم مومن ہو تو، اللہ پہ ایمان لانے والے ہو، یوم آخرت پہ، تو تم یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو گے۔ یعنی اگر باہم اختلاف ہو جائے، اور ایک اور جو بات ہے وہ اہم ہے، اختلاف آپ کا خیر میں ہوتا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف رجوع کریں گے، لیکن شر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ کسی بھی بڑے کی، کسی بھی اولی الامر کی یا حاکم کی یا فیصلہ ساز کی جو بات خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے اسے ماننا لازم نہیں۔ یہ وہ معیار ہے، یعنی اگر خیر میں کہیں پر اختلاف ہو جائے تو آپ قرآن کی جانب، اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کریں، لیکن جہاں تک بات ہے کہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے بندگان خدا کی بات ماننا، یہ بات جائز نہیں ہے کسی صورت میں کسی بھی مسلمان کے لیے۔ دیکھیے کرائیٹیریا تو بہت آسان ہے، ماننا بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اوپر والا حصہ جو حاکم ہے، جس کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے، اگر وہ خدا کو مانے تو پھر نیچے والے کی یہ بات ضرور مانے گا۔ کیا کہ نیچے والا اگر انہیں کہتا ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام حکمران بنے تو ان کے سامنے جب یہ فرمایا گیا کہ اے عمر، یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کے بارے میں قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جی؟ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عورت کو حق مہر کے طور پہ خزانے دیے جا سکتے ہیں، جب قرآن یہ کہتا ہے مال دیا جا سکتا ہے، بہت دیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کیسے ایک چیز کی حد مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق، آپ حیران ہوں گے کہ اس کابینہ میں، حضرت عمر فاروق کی کابینہ میں عورتیں موجود تھیں۔ کابینہ میں عورتیں موجود تھیں، عورت نے کہا تھا۔ اس لیے میں نے پچھلے خلاصہ قرآن مجید میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کیا کہ عورتوں کے مسائل، جو عورتوں سے متعلقہ مسائل ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو کرنا چاہیے تاکہ وہ بات کر سکیں سامنے آ کے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بھئی عورت بالکل غافل ہو جائے مسائل سے یا معاشرتی مسائل سے، کم از کم اس کی ذات سے متعلقہ مسائل جو ہیں انہیں تو وہ پوری طرح سمجھے۔ تو انشاءاللہ ہم کل جو ہیں یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے بات ہے، چونکہ آگے اسی کا تذکرہ ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے کہ بھی اس کی بنیاد کیا ہے،
کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو سڑکوں پہ ڈسکس ہونا چاہیے، یا یہ اتنا سنجیدہ اور سینسیٹیو حساس مسئلہ ہے کہ اسے حساس اور سنجیدہ پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونا چاہیے، کہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے؟ ہم اسے کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔